والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى نون القلم ما يسطرون ما أنت بنعمتك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، دین کی بات غور سے سننا، عمل کی نیت سے بیٹھنا، چاہے بات کرنے والا کوئی بھی ہو، ادب کرنا، ادب سے بیٹھنا، جم کر بیٹھنا، غور سے سننا، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جی، تو یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مختلف قسم کی من گھڑت حدیثیں سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ربیع الاول کے سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کو یہ جہنم سے آزادی اور یہ اور وہ۔ میں سیرت کے موضوع پہ تو بات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا درد دل بھی بتا رہا ہوں، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف قسم کے سٹیج سج جاتے ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے، جو کہ بڑی زبردست اور اچھی بات ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کی تعریف، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان کے غزوات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، اور جو انہوں نے نظام ایک بنایا حکومت کا، اس کے بارے میں، اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ سیرت ہے نا، سیرت یہ چھوٹا سا موضوع نہیں ہے، سیرت تو بہت بڑا موضوع ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ میں جس پہ عرض کر رہا ہوں، جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ بات اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے اور اس کو ہدایت کا سبب میرے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بنا دے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے بھی شاید کہا ہو، میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا خود کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ العالی، یہ جب ہم چھوٹے تھے نا، تو جب سنتے تھے تو وہ ایک ایک بات کہتے تھے، نماز 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 اور اخلاق اور نماز۔ تو ہم کبھی کبھی میں سوچتا تھا طالب علم میں کہ کیا ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، کوئی نیا موضوع بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات، بس ایک ہی نماز اور اخلاق اور یہ۔ اب جب عمر اس حد کو پہنچی ہے تو آج میں مطالعہ کر رہا تھا، خود پہ بھی ہنسی آئی، سوال کا جواب بھی مل گیا کہ وہ کیوں بار بار یہ بات کہتے تھے۔ جب انسان عمر کی اس حد کو پہنچتا ہے کہ جب وہ درد محسوس کرنے لگے، جب لاؤبالی پن سے نکل جائے اور عمر کی اس حد کو پہنچ جائے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو درد بھی محسوس ہوتا ہے کہ درد کہتے کسے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ایسے ہستیوں کی صحبت نصیب کی ہے، ان کا ساتھ نصیب کیا ہے۔ اب بہت سے تو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان کی بھی دل کی کیفیات کا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال
جو اس وقت جو سیرت کے اسٹیج سجیں گے، سیرت کے میدان، اس میں نعت خوانی بھی ہوگی، ثنا خوانی بھی ہوگی، اور بڑے بڑے مقرر حضرات آئیں گے، اسٹیج پہ تشریف لائیں گے، وہ بھی مختلف سیرت کے پہلو کھولیں گے، مختلف اس پہ جو ہے نا بیانات ہوں گے۔ لیکن جو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہوگی، کہ کیا آیا جو ہم سیرت بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور جو مقصد رسالت تھا نا، مقصد پیغمبری، مقصد رسالت، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، اس پہ کیوں زیادہ بات نہیں کی جاتی؟ یہ گلہ ہے میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت زبردست چیز ہے، اور آپ کے باقی پہلو بہت اچھے ہیں، مدح سرائی، مختلف قسم کے عربی کے اشعار کہنا، اردو کے اشعار کہنا بہت زبردست ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول گزرتا ہے تو کیا میری زندگی بدلتی ہے؟ میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں پہ اچھا گمان کرتا ہوں، کیا میری زندگی بدلتی ہے؟ کیا آپ کی زندگی بدلتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جب لاکھوں روپے کے خرچے کے سٹیج بنائے جاتے ہیں اور خوب بلب سجائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خرچے کیے جاتے ہیں، اس کے گزرنے کے بعد زندگی پہ اثرات کیا پڑتے ہیں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت ہے نا، اس پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی، وہ اس کتاب کو بند کیا جاتا ہے، وہ اوراق پلٹتے نہیں ہیں، ان کو نہیں کھنگالا جاتا، نہیں دیکھا جاتا کہ یار مقصد رسالت کیا تھا۔ آپ نے مکہ میں اتنی قربانیاں دیں، ٹھیک ہے، اور اتنا خون بہا، صحابہ کے جذبات قربان ہوئے، احساسات قربان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے آنسو لگے، کتنی دعائیں ہوئیں، آخر مقصد کیا تھا؟ آیا اس امت کے لیے اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ بھی جیسے دوسروں کے تہوار ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب والوں کے، تو وہ اپنے اپنے پیاروں کے لیے، اور جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں یا جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں، وہ تہوار تو آپ گزارے ویسے، اس تہوار کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا ہم ویسے نہیں ہو رہے؟ ہر چیز رواجی نہیں بن رہی؟ تو جو میرا درد ہے، جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا چیز؟ وہ دو چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ یہ شرک سے نکل جائیں، شرک کے اندھیروں سے، اور جب یہ دعوت میں جب مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد صفات ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ ان میں یہ ساری صفات آ جائیں۔ دوسرا مقصد تھا ایک ایسی حکومت قائم کرنا کہ جس حکومت کے سائے میں انصاف ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، شرک نہ ہوتا ہو، غلط کام نہ ہوتے ہوں، ناجائز کام نہ ہوتے ہوں۔ یہ دو بڑے مقصد تھے۔ اور یہ دعوت پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے کہا وہ ورلڈ آرڈر تھا، یعنی اس میں وہ آخری باتیں تھیں کہ یہ پوری دنیا کو اس پہ لاؤ، اسی میں پوری دنیا کی نجات ہے، وہ ورلڈ آرڈر تھا۔ وہ میرے نبی نے صحابہ پہ جو محنت کی، مجھے آپ بتائیں، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں سادہ سی گفتگو ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، ایک درد دل ہے، تقریر نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس اہتمام کے ساتھ کسی صحابی نے یوں اس قسم کے پروگرامات کیے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ اس قسم کا خرچہ کیا ہے انہوں نے؟ ان کا ایک ذہن بننا ہوتا صحابہ کا، کیا ذہن تھا کہ یہ جو مشن ہے نا، مشن نبوی اور مقصد نبوی، اسی کو لے کر جانا ہے،
اور تکلفات نہیں کرنے۔ اگر کسی صحابی کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل چل پڑتا تھا، کیونکہ مشن عزیز تھا، مقصد عزیز تھا کہ یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے، اور یہ جو ہمارا جو مشن ہے اس حکومت کے سائے کے تحت مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی امن اور سکون کی زندگی بسر کریں۔ کیوں؟ میرے نبی امن والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 35 سال عمر تھی، حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو وہ سارے قبیلے ان قریب یہ کہ تلواریں نکل پڑتی اور خانہ کعبہ میں ہی جنگ شروع ہو جاتی اور خون بہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانشمندی سے، جو اللہ نے ان کو عقل نصیب کی تھی، چادر پھیلائی، اس پہ اس حجر اسود کے اس پتھر کو رکھا، اور جو بڑے بڑے چیدہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو کہا ایک کونے پکڑو، فیصلہ یہ ہوا کہ پھر اس کو اٹھا کر میں نصب کر دوں۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ امن کا دین ہے، امن کا درس ہے۔ تو سیرت کا یہ پہلو جو میرے نبی کے سینے میں جو درد تھا وہ کیا تھا؟ سب سے بڑے عاشق صحابہ تھے۔ صحابہ سے بڑا عاشق اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو پکا جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ سب سے بڑے عاشق، ان جیسا عاشق، ان جیسی جماعت کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاق اور عقیدت مندوں کی جماعت دی۔ خود وہی جو کافر ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یار میں کیسر بھی گیا ہوں، کسرا کے ہر بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، وہ کافروں کو کہہ رہا ہے، کفار مشرکین مکہ کو۔ لیکن جو میں نے اس نبی کے، یہ جو محمد ہے نا، جو اس کے ساتھیوں کو دیکھا ہے نا، جیسے دیوانہ وار وہ لپکتے ہیں، جیسے پروانے ہوتے ہیں روشنی پہ، ایسے میں نے کسی بادشاہ کی عزت نہیں دیکھی، نہ کسی پہ اتنا قربان ہوتے ہوئے میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ تو جو ہمارے زندگی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو سیرت میں آئی ہیں، ان پہلوؤں پر بات نہیں کی جاتی۔ یار میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، نبی کے اخلاق کیسے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کیسے؟ اب اخلاق کی تفصیل ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور سنت تو ہمیں پتہ ہے، سنت اپنانے کی کوشش اور محنت کرنا 100% کا کوئی نہیں کہتا، جتنی ہو سکتی ہے کہ یار نبی کی سنت۔ پھر میں وہ اکثر مثال دیتا ہوں، ایک بیٹا ہے، وہ باپ کو کہتے ہیں ابو جی میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، آپ جو حکم فرمائیں گے، میں آپ کی آنکھ کے ابرو کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پلکوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ اشارہ کریں گے تو میری جان قربان ہے، آپ زبان سے الفاظ نکالیں گے میری جان آپ کے لیے قربان ہے۔ لیکن باپ کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی دینا، وہ کہتے ہیں ابو میں تو یہ نہیں کر سکتا، آپ حکم فرمائیں۔ ہماری مثال اپنے نبی کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے۔ باقی چیزوں میں چراغاں ہوگا، دربار سجیں گے، بڑے بڑے خرچے ہوں گے لاکھوں روپے کے، اور اس میں بڑے بڑے بیانات ہوں گے، بڑی چیزیں ہوں گی، جو ہی یہ مہینہ گزرے گا سب ختم۔ حتیٰ کہ وہ بینر پڑے ہوتے ہیں وہ بھی کوڑا کرکٹ میں رول رہے ہوتے ہیں۔ کیک بنائے جاتے ہیں بڑے، جن پہ محمد کا نام لکھے ہوتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹتے ہیں۔ کچھ عقل بھی ہوتی ہے نا انسان کی، کچھ عقل بھی۔ قرآن و حدیث سے ہٹیں گے نا پھر یہی تماشے ہوں گے، اور یہ جعلی قسم کے پیروں پہ کے کہنے پہ چلیں گے یہی تماشے ہوں گے۔ پھر وہ آپ کو وہ تماشے کروائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس امت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، اپنی نبی کے جو زندگی کا مشن تھا، جو مقصد تھا، اس سے ہٹ گئی، منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت سے منہ موڑ لیا۔ اس امت نے ان سنتوں کو، زندگی کو ہلکا سمجھا، اللہ نے پوری اقوام کے سامنے اس کو ہلکا کر دیا، پوری مسلم امت کو۔ کہیں بھی عزت نہیں ہے، ہر جگہ دیکھ کر یہ سمجھا اچھا یہ مسلمان ممالک ہیں، دفع کرو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ ہم ان کو دعوت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کسی کافر کو ہم دعوت پیش کریں، ان کا تو بڑا مطالعہ ہوتا ہے، وہ تو بڑے حساس سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، بڑی تحقیقات کرتے ہیں، بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کی زندگی کیسی ہے بھائی؟ ان کو دعوت دو نا کہ جی ایسے ہمارے نبی ایسے تھے اور یہ تھے، وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر آپ کی زندگی، آپ تو ویسے نہیں ہیں۔ اس لیے جو میرا درد ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص، وفا. اور وفا کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے وفا کرتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے سچا وہ اسی کی پیروی کرتا ہے. ہم یہ اشعار پڑھاتے رہتے ہیں. لیلا اور مجنو کا قصہ مشہور ہے، قیس اس کا نام تھا. وہ تو وہاں ان کی گلیوں کی بھی تعریف کرتا تھا، مجھے اس کی گلی سے بھی محبت ہے، مجھے اس گلی کے کتے سے بھی محبت ہے، مجھے ان دیواروں سے بھی محبت ہے. تو ہماری ساری چیزیں نا زبانی ہو گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اب یہ مہینہ آیا ہے تو سوشل میڈیا ہر جگہ خوب چرچے ہوں گے. یہ جو 10-12 دن ہے جو ہی گزرے گا نا سب ختم. چور چوری بھی کرے گا، اور زانی زنا پہ، اور دو نمبری پہ، اور ہر قسم کی وہی چیزیں ہوں گی. یار مقصد تو میرے نبی کی زندگی کا کیا تھا؟ سیرت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی بدل جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ہم سیرت کے بیانات سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، لیکن بتانے والے اور بیان کرنے والے بھی مقصد رسالت کو بیان کریں. ہم نے تو نہیں پڑھا کسی تاریخ میں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین نے بڑے بڑے جلسے کیے ہوں اور لوگوں کو بٹھایا ہو کہ یہ کرو وہ کرو. وہ تو مقصد جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے وہ خالی اپنی اس کاندھے پہ چادر ڈال کے وہ بھی چل پڑا ہے. نبی کا مشن پورا کرنا ہے، یہ دعوت پوری دنیا تک پھیلانی ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے جس میں انصاف ہو. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی امن سے رہے اس میں. یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی. ہلڑ بازیاں، نعرے، یہ وہ. تو کیا خیال ہے؟ میرے نبی سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. جب سے ہم نے نبی کی زندگی چھوڑی، اچھا ہم نے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اور پڑھ کر اس کا مذاق بنایا، اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ہمیں مذاق بنا دیا. ہم مذاق بن گئے. جبکہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی امت، اس قدر فضیلت والی امت، کام اس کے کوئی اور ہیں. تو جو مقصد رسالت ہے وہ بڑا آسان ہے. دعوت، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا جیسے میرے نبی نے چاہا، اور نظام قائم کرنا ایک انصاف کا جس میں جزا و سزا دونوں ہوں، وہ کر کے دکھایا. تو یہ نہیں ہوتی کہ بات برائے بات ہو، بیان برائے بیان ہو. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مقصد کی بات کریں. میرے نبی کس لیے آئے تھے؟ صحابہ کو کس چیز پہ تیار کیا؟ آپ نے کسی صحابی کو کہا تھا کہ میرے بعد لازماً یہ پروگرامات کرنا، لازماً اتنے خرچے کرنا؟ ابو بکر میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں تو پھر ایسے ایسے کرنا. اے عمر جب میں جاؤں تو ایسے ایسے کرنا. اے عثمان، اے میرے صحابہ، میں چلا جاؤں تو مجھے یاد رکھنا. پھر کوئی بات ایسی نہیں. ہاں مقصد پہ بار بار بات کی ہے. امت کا درد یہ اپنے اندر اتارو. ہر صحابی کے اندر امت کا درد تھا. یہ چاہت تھی، ان کی تمنا کہ پوری دنیا اسلام کو لائے. حجۃ الوداع کے موقع پر جو ورلڈ آرڈر تھا نا کہ پوری دنیا کو اس پہ لاؤ، پوری دنیا کی نجات اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اللہ کے احکام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ. اچھا آپ جتنے پڑھیں گے نا، جتنے غیر مسلم جو بادشاہ ہیں یا جو لکھنے والے ہیں یا جو اس قسم کے لکھاری قسم کے ہیں، کتابیں جنہیں مصنف ہیں، مؤلف ہیں، ہر ایک نے میرے نبی کی دعوت کی تعریف کی کہ یہ واحد انسان ایسے ہیں جو صحیح معنی میں انسانیت کے خدمتگار تھے. وہ اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ایمان نہیں لائے، نصیب میں نہیں تھا، لیکن ہم اقرار کرتے ہیں ایمان بھی لائے ہیں، لیکن طریقے اپنے ہونے چاہیے. جس کی مرضی میں جو دین ہو وہی ہونا چاہیے، قرآن و حدیث نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بتائیں آسان ہو. ایسے ہو نا جس میں ہماری مرضی کے مطابق ہو، بس اس پہ تو ہم عمل کریں گے. مرضی کے مطابق نہیں تو بڑا مشکل ہے. پھر اللہ پھر بڑا غفور رحیم ہے. ہمارے نبی بڑے کریم تھے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ چند گزارشات ہیں
جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے پوری دنیا تک اللہ اس بات کو پہنچا دے، ایک درد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پہلے ہم بڑے علماء کی بات میں نہیں سمجھتا تھا، طالب علم کے زمانہ تھا کہ بار بار ایک بات کو کیوں دہراتے ہیں یار، نئے مضمون بھی ہوتے ہیں، نئی جو ہے نا موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک جیسے ملتار جمیل صاحب یا باقی بڑے علماء ہیں، وہ ان سے ہمارے جو ریونڈ کے حضرات تھے یا باقی بڑے علماء ہیں، وہ ایک ایک بات، یہ جب درد اندر لگتا ہے تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، جس چیز کی کمی دیکھی جاتی ہے اپنی ذات میں اور پوری وہی بات ہوتی ہے تاکہ اس پہ عمل کی توفیق اللہ نصیب کر دے، اس لیے بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام بھائیوں بہنوں سے، پورے مسلمان پوری امت سے یہ گزارش ہے، میری نبی کی زندگی کو مذاق نہ بنایا جائے، میری نبی کی سنتوں کو مذاق نہ بنایا جائے، قرآن کے احکامات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ مذاق بنائیں گے ہم بھی پوری دنیا کے سامنے مذاق بن جائیں گے۔ مسلمانوں کا بڑا روب تھا، بڑی شان تھی، بڑا درجہ تھا، دور دور سے آ کر وہ صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں جن نے پوری دنیا کا نقشہ پلٹ دیا، بدل دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہاں ہماری عزت ہے، بتائیں کس ملک میں ہماری عزت ہے؟ ایک پاکستانی کا نام لیں، وہ آپ کے منہ پہ تھوکے گا کہ تم پاکستانی ہو، دفع ہو جاؤ پاکستانی۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہمارا کردار ایسے ہو گیا، ہمارے اخلاق ایسے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، ہمارے ساتھ بیرونی پڑھتے تھے تو وہ اپنا وہ بتا رہے تھے تجربہ کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے، اچھائیاں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری، کہ یہاں بڑے سے بڑا اخلاق والا بھی آ جائے نا، وہ بھی 1-2 مہینے میں بد اخلاق ہو کے نکلے گا یہاں سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ درد ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، مجھے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ توفیق دے اللہ سے۔ اور آپ سے بھی ایک گزارش ہے، میں بار بار یہ چیزیں کہتا ہوں، آپ اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ ہم صرف سنیں، آپ کتابیں لیں، خود پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھیں، اللہ ہمیں سمجھا دی سیرت کیا کہتی ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، اور سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اللہ مجھے سمجھا دے۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے وہ پڑھیں آپ، پھر کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ پھر آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہے، ہونا چاہیے، اب تذکرے ختم ہو گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہلو کو نہیں بیان کیا جاتا۔ مقصد کیا تھا؟ آیا مقصد یہ تھا یا کوئی اور تھا؟ اس لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب نیت کریں، اللہ ہم سب کو ذائقہ خیر دے، آپ کو بھی ذائقہ خیر دے، سننے والوں کو بھی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔